کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بلکہ بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ کیفیت ہوتی ہے، اور وہ آپ کو تب ہی سمجھ آتی ہے جب وہ خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی مت چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم سمجھو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو انسان تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ تنقید، طنز، فکرے بازی سے حوصلہ مت ہارو، شور کھلاڑی نہیں بلکہ تماشائی کرتے ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرے مست ہو، تم کسی با کمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر آرام سے یقین کر لے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے، کیونکہ رشتہ پھر بھی جڑ جائے گا پر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل ہی سے چلتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں میرے خدا، بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ تعالیٰ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے یا پھر نہیں۔ تو ولی نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ کبھی بھی بیوقوف کو اپنا رہنما نہ مانو، خواہ دنیا میں عقل مند نہ رہیں، کیونکہ خوبیاں کبھی خامیاں نہیں بن سکتی، اور نہ اچھی چیز کی عدم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ یہ دنیا پانی پر کشتی کی مانند تیر رہی ہے، تو بھی غوطہ خور بن جا تاکہ غرق نہ ہو جاؤ۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ تعالیٰ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو تم اس بات کا یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا، کیونکہ عادات بدل سکتی ہیں مگر فطرت نہیں۔
دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے۔ کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کرنا، بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔